جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قازقستان کی صورتحال گزشتہ چند دنوں سے خراب ہے۔ حکومت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور یہ سارے مظاہرے ہو رہے ہیں مہنگائی میں اضافے کے خلاف۔ خاص طور پر تیل کی قیمت میں اضافہ ہوا تو لوگ سڑکوں پہ نکل آئے۔ روس کی مدد حاصل کی گئی ہے قازق صدر نے، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ درجنوں لوگ اس مظاہروں میں مارے جا چکے ہیں، ہزاروں گرفتار ہیں۔ معاملہ آخر ہے کیا کہ اچانک ان مظاہروں کے پھوٹ پڑنے کی، اور خاص کر جو وسطی ایشیا میں تیل پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے اور جو وسائل سے مالا مال ہے، اس میں، اور یہ صاحب اس کا معاملہ ہے کیا؟ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ پس پردہ کہانی کیا ہے؟ پیچھے کیا چل رہا ہے؟ سی آئی اے کی ابھی بتائی تھی پوری کی پوری تفصیل پہلے بھی اس میں کہ سی آئی اے جو آتا ہے تو 5 بنیادی چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ اپوزیشن کو فنڈ کرتا ہے، اسیسینیشن کرواتا ہے، اس کے بعد ڈسٹرائنگ دی اکانومی، اکنامک اسیسینیشن کرتا ہے، اور اس کے ساتھ میڈیا ٹیک اوور اور کریٹنگ دا کیوس۔ اب دیکھیں اس ملک کا تو کیوس سمجھ نہیں آتا۔ اگر آپ قازقستان جائیں، الماتے نا، یہ ایک تو دور دراز علاقہ ہے اور بہت ہی خوبصورت کہا جاتا ہے کہ یہ ایشیا کا سوئٹزرلینڈ ہے۔ چائنا کا جو یورپ کو راستہ جاتا ہے سی پیک کا، جسے ون بیلٹ ون روڈ، وہ قازقستان سے ہو کے گزرتا ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ یہ روس کا بنیادی طور پر سب سے بڑا ڈیپینڈنگ ایریا ہے، کیونکہ دنیا کا یورینیم کا سب سے بڑا ذخیرہ اس کے پاس ہے۔ اگر آپ نے اٹامک انرجی کے ساتھ توانائی بنانی ہے تو آپ قازقستان جو ہے اس کو آپ ڈیپینڈ کرنا پڑے گا۔ 11واں نمبر پہ تیل ہے پروڈیوس کرنے والا ہے، اور 30واں نمبر ہے اس کا گیس کرنے والا۔ اس ملک کی جو قومی آمدنی ہے $170 بلین ہے۔ اس ملک کی جو ہے فی کس آمدنی ہے $25,300 ہے۔ یہ ملک دنیا کے چند ممالک میں سے ہیں جو صحت پر 4% خرچ کرتے ہیں اور تعلیم پر 4% کرتے ہیں۔ اس ملک میں ہر بندے کے پاس صحت جو ہے وہ فری ہے، اور ہر بندے کے پاس صاف پانی اور سیوریج کی 100% فیسلٹی شامل ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس میں گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اس میں ہنگامہ شروع ہوا ہے تو 3 دن کے بعد گیس کی قیمتیں واپس لے لی گئیں۔ اس کے باوجود ہنگامے چلتے رہے ہیں، جن میں سے 168 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، جس میں 18 پولیس والے بھی شامل تھے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ وہاں پر ایک شخص ہے جس کا نام ہے نظر بایوف۔ نظر بایوف جو ہے 81 سال کے قریب اس شخص کی، اس نے وہاں پر ایک ڈکٹیٹوریل رجیم قائم کرنے کی کوشش کی، اور اس کی بھی ایک مریم نواز ہے جس کا نام ہے زریہ۔ نہیں، مریم نواز تو نہیں، اس کی بیٹی ہوگی۔ بیٹی ہے نا، بیٹی ہے نا اس کی بیٹی، اس کو لیڈر بنایا اس نے پارٹی۔ وراثت چل رہی ہے تو آپ اس کو اس سے تو نہ اس کی مطلب جیسے ہمارے ہاں وراثت ہے نا، چلو اس کا براول بھٹو کر دے، لڑکی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کی اس کے اوپر سب سے بڑا اعتراض تھا۔ اس کی ایک دوسری بیٹی ہے کہ جو اس وقت اس کو اور اس کا داماد جو ہے اس کو اس نے بینک دے دیا ہے، مین بینک، اور اس وقت وہ سب سے اہم ترین۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے جو کرسچین، اس کا جو نا کرپشن، اس کی بہت بڑے ینگ زائل فیلڈ کے حساب سے بھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ وہ امریکہ کا سب سے بڑا انٹرسٹ یہ ہے کہ اس کا جو بڑا سب سے آئل فیلڈ ہے جو 2,50,000 بیرل روزانہ جو ہے کرتا ہے، اس کے 50% شیئر جو ہے شیورن کمپنی کے۔ یہ ہے اس کی پوری کی پوری کنڈیشن۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ پبلک اپرائزنگ جو ہے یہ بنیادی اصول ہوتا ہے سی آئی اے کا وہاں پر آنے کا۔ اور یوکرین میں یہ میرے سامنے نقشہ پڑا ہوا ہے۔ یوکرین کی صورتحال یہ ہے کہ یوکرین کے ارد گرد، نیو یارک ٹائم کا نقشہ ہے، اس وقت تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب رشیا کی فورسز یہاں انگیج ہو چکی ہیں۔ آپ جب 2.5 لاکھ فورسز یہاں رکھیں گے اور یہاں پر آ کے بھی آپ رشین فورسز لے کے آئیں گے تو پھر آپ جو ہیں وہ فریجائل ہو جائیں گے۔ ایک کونا آپ کا ایسٹ کا ہے، ایک کونا آپ کا ویسٹ کا ہے۔ یوکرین میں جس دن یوکرین نے اعلان کر دیا کہ میں نیٹو میں چلا جاتا ہوں، فوراً وہاں پر نیٹو کے وہ سارے کے سارے جو ہیں ہتھیار میزائل وغیرہ پہنچ جائیں گے، اور یہ تو چین کا راستہ بند کرنے والی صورتحال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں اب گرم ہونا شروع ہو جائیں۔ 2011 میں جس وقت سب سے پہلے تیونس میں ہنگامے شروع ہوئے تھے تو آپ کو پتہ ہم کتنے خوش ہو رہے تھے، اب انقلاب آ رہا ہے، عرب سپرنگ ہو رہی ہے، بہار آ رہی ہے۔ میں آئی بھی راشد غنوشی صاحب نے حکومت قائم کی مصر کے اندر، ہاں، لیکن وہ کچھ نہ ہوا نا مصر کے اندر۔ مسئلہ یہ ہے کہ مصر کے اندر وہی ہوا کہ مرسی صاحب تیار نہیں تھے، ٹھیک ہے، پورے کے پورے پریپریشنز، یا تو فوری طور پہ لا، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کتابیں 400 سال پرانی لکھی ہوئی ہیں، کسی نے تیار ہی نہیں کیا کہ جا کے کیا کرنا ہے، اسباب بل بناتے ہوتے 5 سال گزر جاتے ہیں۔ وہی ہوا انہوں نے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ کرسچینز باقی چیزوں کو کھڑا کر انہوں نے دوبارہ کر دیا، اور فوج کو لے تیاری نہیں تھی۔ اس وقت ڈینیل کارنیگی انسٹیٹیوٹ میں
میں 2011 میں لیبنان میں تھا، تو اس زمانے میں انہوں نے وہ سارا اس پر ڈسکشن ہو رہی تھی کہ یہ ایک ڈیموکریسی اور فنڈامنٹل رائٹس اور فلاں اس کی جنگ ہے، اور امریکہ نے واقعی اس کو اسلام کی جنگ سے نکال کے فنڈامنٹل رائٹس کی جنگ. اب تو غنوشی صاحب جب آئے تو ہیں، لیکن غنوشی صاحب کا اسلام جب ویسٹرنائز اسلام بن گیا، ٹھیک، وہ انہوں نے اس کو پھر ہینڈل کیا. اس وقت چائنا کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ پاکستان میں بھی پھڈا شروع ہو گیا، انڈیا پاکستان کا وہاں بھی ختم ہو گیا، بلاکا پہ تو ایک جہاز رک گیا، تو چائنا تو ملنے بنا کے خود تو نہیں اپنے آپ کو اپنا جیگوار کی گاڑیاں، کنٹینمنٹ آف چائنا کی یہ ساری گیم، کنٹینمنٹ آف چائنا کی گیم ہے، اور رشیا کو باقاعدہ اکنامکلی واپس بھیک مانگنے پہ مجبور کرنے کی گیم. انگیج کر رہے ہیں، انگیجمنٹ آف رشیا، انگیجمنٹ آف رشیا اور الٹیمیٹ گول یہ ہے کنٹینمنٹ آف چائنا. اور لیکن یہ خوفناک جنگ میں بدل سکتی ہے. عثمان صاحب وجہ پتہ کیا ہے؟ ایسے میں رشیا اور چین کی جو قیادت کتاب اس کی آئی ہے، میں نے آرڈر آج کر دیا ہے، کتاب اس کی آئی ہے کسنجر کی، آج ہی میں نے آرڈر کیا ہے. وہ آرڈر دیکھو کیا ہوتی ہے، ورلڈ آرڈر، نیو ورلڈ آرڈر. اس نے کہا ہے فکرے اس کے بڑے کمال کے ہیں. پیپل ہو آر ناٹ لسننگ دا ڈرمز آف وار آر ڈیف. جو لوگ جنگ کا تبل نہیں سن رہے، وہ کہتا ہے اتنا اسلحہ لوگوں نے استعمال دیا ہے کہ 26 دفعہ دنیا تباہ ہو سکتی ہے. اچھا، تو اس ایک دفعہ کے تباہ کرنے کے لیے صرف چند سیکنڈ چاہیے. یہ بہت خوفناک والی صورتحال، خوفناک صورتحال بلڈ ہو رہی ہے. لیکن اس میں اب امتحان ہے چین کی قیادت کا، رشیا کا، کہ کس طریقے سے قیادت کا مسئلہ نہیں ہوتا. دیکھا نا کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرتے. اتنے پرسکون اور اتنے مالدار لوگوں کے درمیان بھی آپ ہنگامے کروا سکتے ہیں، تو پاکستان جیسے غریب ملک کتنا آسان کام ہوگا. انگیج کر رہے ہیں، انگیجمنٹ آف رشیا، انگیجمنٹ آف رشیا اور الٹیمیٹ گول یہ ہے کنٹینمنٹ آف چائنا. اور لیکن یہ خوفناک جنگ میں بدل سکتی ہے. عثمان صاحب وجہ پتہ کیا ہے؟ ایسے میں رشیا اور چین کی جو قیادت کتاب اس کی آئی ہے، میں نے آرڈر آج کر دیا ہے، کتاب اس کی آئی ہے کسنجر کی، آج ہی میں نے آرڈر کیا ہے. وہ آرڈر دیکھو کیا ہوتی ہے، ورلڈ آرڈر، نیو ورلڈ آرڈر. اس نے کہا ہے فکرے اس کے بڑے کمال کے ہیں. پیپل ہو آر ناٹ لسننگ دا ڈرمز آف وار آر ڈیف. جو لوگ جنگ کا تبل نہیں سن رہے، وہ کہتا ہے اتنا اسلحہ لوگوں نے استعمال دیا ہے کہ 26 دفعہ دنیا تباہ ہو سکتی ہے. اچھا، تو اس ایک دفعہ کے تباہ کرنے کے لیے صرف چند سیکنڈ چاہیے. یہ بہت خوفناک والی صورتحال، خوفناک صورتحال بلڈ ہو رہی ہے. لیکن اس میں اب امتحان ہے چین کی قیادت کا، رشیا کا، کہ کس طریقے سے قیادت کا مسئلہ نہیں ہوتا. دیکھا نا کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرتے. اتنے پرسکون اور اتنے مالدار لوگوں کے درمیان بھی آپ ہنگامے کروا سکتے ہیں، تو پاکستان جیسے غریب ملک کتنا آسان کام ہوگا. آپ خود سوچیں. تو یہاں پہ بھی تو کرواتے رہے ہیں نا آپ خوبی. آپ نے خود کہا کہ جی فنڈنگ ہوتی رہی ہے، کیسے ہوتی رہی ہے، بڑی خبر بھی آج آپ نے دی ہے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.